شامل ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ کا اعلان کیا تو یہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے سوچا کہ ہم فصلیں پک رہی ہیں، ان کو کاٹ لیں گے اور پوری تیاری کر کے ہمارے پاس سبق رفتار گھوڑے اونٹنیاں ہیں تو ہم حضور کو جا ملیں گے. بہرحال آپ اس میں یہ طے کرتے رہے، آج نہیں کل جاتے، کل نہیں پرسوں جائیں گے، پرسوں نہیں ترسوں جائیں گے. بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر جنگ جس میں تشریف فرما تھے غزوے میں آپ مکمل کر کے واپس بھی تشریف لے آئے. یہ تینوں صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. کچھ حالانکہ اور بھی صحابی نہیں گئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے بہانے جو حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے اپنے اپنے لگا دیے. بعض نے، میں تو نہیں یہ الفاظ کہہ سکتا لیکن حدیث نے یہ بیان کیا ہے، بعض نے اپنے اپنے عذر ویسے بنا کے پیش بھی کر دیے. لیکن یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹھانی کہ ہم حضور سے جو سچ بات ہے وہ کر دیں. انہوں نے آ کے حضور سے بیان کیا، یا رسول اللہ کوئی عذر نہ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف ہم سے سستی کاہلی ہو گئی آقا، اس وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو سکے. حضور نے ان سے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، پھر جب تک اللہ کا فرمان نہیں آ جاتا تب تک تم میری بارگاہ میں نہ آنا. یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس دن جب حضور نے یہ فرمایا تو ہم سوچنے لگے کہ کاش آج کے دن سے پہلے ہم مسلمان ہی نہ ہوتے، کہ حضور نے فرما دیا ہے میری بارگاہ سے چلے جاؤ. کچھ روز گزرے، 20-25 روز گزرے تو حضور نے صحابہ سے بھی فرمایا ان سے قطع تعلق ہی کر دو، ان سے بات چیت ختم کر دو. 30-35 روز گزرے تو حضور نے فرمایا ان تینوں کو کہو اپنی بیویوں کے بستر اپنے سے جدا کر دو. انہوں نے عرض کی جا کے حضور سے پوچھو کہ کیا ہم اپنے گھروں کو چھوڑ دیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اپنے گھروں کو نہیں چھوڑنا، صرف اپنی بیویوں کے بستروں کو اپنے سے جدا کر دو. وہ کہتے ہیں ہم تینوں کا عالم یہ تھا کہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے اور چڑھ کر صبح و شام روتے رہتے. آنکھیں ہماری رو رو کر اتنی سوج گئیں کہ ہمارے چہرے بھی پہچاننا مشکل ہو گئے اور مسلسل رمجم بارش کی طرح آنسو بہتے رہتے. حتیٰ کہ 40 روز جب ہو گئے تو تاجدار کائنات نے ہماری طرف پیغام بھیجا. جب پیغام پہنچا کہ جا کے ان کو بلا کے لاؤ، ہم نے حضور کا جب پیغام سنا کہ کاش حضور نے جو ہمیں آج بلایا ہے معافی مل جائے، ہماری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہو. لیکن یہ بھی سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کوئی اور حکم نامہ ملنے والا ہے، مدینہ طیبہ چھوڑ دو، یا کوئی اور حکم نامہ ملنے والا. بہرحال اسی شش و پن کے اندر ہم آ رہے ہیں. رب کائنات نے تاجدار کائنات پر آیات بینات نازل فرمائی، ہماری توبہ قبول فرمائی. جب توبہ قبول فرمائی حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم نامہ جاری فرمایا تو وہ کہتے ہیں لما نزل عذرہ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بیدی فقبلها. جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو جاتے ہی ہم نے کھڑے کھڑے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. حضور نے کھڑے ہو کر ہمیں سینے سے لگایا اور ہم نے حضور کے قدمین کو چوما. گویا کہ نہ صرف وہ صحابہ حضور کا استقبال کھڑے ہو کر کیا کرتے، نہ صرف حضور کو چوما کرتے، حضور کے دست مقدس کو چوما کرتے، حضور کے قدمین مبارک کو چوما کرتے، بلکہ آج بھی اگر نسبت مصطفیٰ کے ذریعے سے اگر کوئی اپنے مرشد کو، اپنے استاد کو، کسی ولی کامل کو یا حضور کی نسبت سے کسی کو جا کے بوسہ دیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سنت صحابہ ہے. تو قیام سلام کے اندر اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہ سلام جس کے اندر ہم کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا تعظیماً، ادباً، احتراماً، اکرام انسانیتاً اور حضور کے لیے فرحتاً کھڑے ہو کر گویا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم حقیروں، گناہگاروں، محتاجوں کی طرف سے یہ سلام قبول فرمائیے. اور یقیناً جب یہ سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو عزیزان محترم تاجدار کائنات امت کی 100 حاجات پوری کرتے ہیں. تو یہ سلام ہو، درود ہو، نعت مصطفیٰ ہو، ذکر مصطفیٰ ہو،
شرف مصطفیٰ، فضیلت مصطفیٰ کی بات ہو، جو سارے اجزاء مل کر کلیتاً جشن عید میلاد النبی کی محفل میں کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے فردن فردن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اور صحابہ کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم جناب صاحبزادہ سید میر حسین شاہ صاحب